الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ
لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے لا محدود معجزات عطا فرمائے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام معجزے لے کر آئے اور ساڈا نبی معجزہ بن کے آیا۔ تو حضور علیہ السلام دی ہر ادا معجزہ ہے، ہر عطا معجزہ ہے، ہر آقا علیہ السلام دا عمل اور فعل پوری کائنات وکھرا نرالا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ محبوب ہے۔ تمام معجزات دا جو سردار معجزہ ہے وہ حضور علیہ السلام دا معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو معجزہ معراج عطا فرمایا کہ اپنے حبیب نو معراج کرائی، جس دا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، اس نو کسی نے منیا، کسی نے نہ منیا، کسی نے تھوڑا من لیا، کسی نے زیادہ من لیا۔ تو معراج ہے کہ اگر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خلاصہ بیان کیتا جائے تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خلاصہ ہے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے بستر تے آرام فرما رہے نے، جبریل امین اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ سواری لے کے فرشتیاں دی جماعت لے کے حاضر ہوئے نے اور آ کے اللہ تعالیٰ دا پیغام دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دوڑے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوانوں بلان دے واسطے لے کے آن دے واسطے سانو بھیجیا ہے۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، غسل فرمایا، لباس تبدیل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے واسطے خصوصی لباس بھیجیا وہ پہنیا، جو خصوصی تاج بھیجیا وہ پہنیا۔ آقا علیہ السلام دا شرح صدر اس مقام تے ہویا جس نو شک صدر بھی آکھیا جاتا ہے۔ اس تو بعد آقا علیہ السلام اپنی سواری براق تے سوار ہوئے جو جنت دے وچوں سواری خاص حضور دے واسطے آئی ہے۔ آپ نے اپنے سفر دا آغاز فرمایا، مسجد حرام دے وچوں آپ چلے نے اور مسجد اقصی دی طرف آپ زمینی سفر تے نکل پڑے نے۔ رستے وچ آپ نے ایک جگہ تے جنت دی خوشبو سونگی، یہ وہ مقام ہے جس مقام تے فرعون دی بیٹی دی خادمہ ماں اور بیٹی دیاں قبراں نے، اور رستے وچ بیت اللحم آیا، اس مقام تے حضور ٹھہرے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قبر وچ نماز پڑھدیاں ویکھیا، طور سینا تے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا، دیگر آوازاں اور نشانیاں نو ویکھدیاں ویکھدیاں حضور مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بنفس نفیس اپنی روحاں دے نال اور اپنے جسماں دے نال موجود سن۔ آقا علیہ السلام جب پہنچے سارے نبیاں نے استقبال کیتا، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا بیان کرن تو بعد جبریل نے اذان پڑھی، اذان پڑھن تو بعد اس نے تکبیر پڑھی، اور مصلی امامت تہاڈا تے میرا نبی کھڑا ہو گیا، اور حضور نے سارے نبیاں نو جماعت کرائی۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھان تو بعد پھر آپ نے آسمانی سفر دا آغاز فرمایا، اور آسمانی سفر تے جس وقت تشریف لے گئے نے ہر آسمان تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ عرض کی تھی میں جبریل ہاں، تیرے نال کون ہے؟ میرے نال حضور نے، اللہ نے بلایا ہے۔ ہاں مالک دا فرمان ہے۔ دروازہ کھل گیا، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، ہر آسمان تے اللہ تعالیٰ دے ہر ایک نبی دے نال آپ نے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نو ملے، اور دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات فرمائی۔ تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نو ملے، چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نو ملے، پانچویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نو، اور چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات فرمائی۔ دیگر آسمانہ دے عجائبات اور غرائبات اور نشانیاں نو ویکھدیاں ویکھدیاں حضور علیہ السلام چلدے چلدے اس مقام تے آ گئے جس مقام نو سدرۃ المنتہا آکھیا جاندا ہے، جتھے ہر کسے دی انتہا ہو جاندی ہے، اس تو اگے کوئی نہیں جا سکتا۔ جبریل بھی اتھے جا کے رک گئے نے۔ حضور علیہ السلام نے اس تو آگے اپنے مالک حقیقی دی طرف، اللہ تعالیٰ دے قرب خاص دی طرف آپ نے سفر فرمایا۔ پھر قرب خاص دے وچوں حضور قرب اعلیٰ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات کی، اللہ تعالیٰ دی زیارت کی، اللہ تعالیٰ دے کول انعامات اور اللہ تعالیٰ دی نعمتاں حاصل فرمائیاں۔ زمین و آسمان دی بادشاہی دے نال افضل اور برتر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو علوم عطا فرمائے، اور اس مقام تے حضور علیہ السلام دی امت تے نمازاں فرض کیتیاں گئیاں۔ بعض گناہگاراں دی حضور نے اس مقام تے سفارش بھی فرمائی، شفاعت بھی فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے جنت نو ویکھیا، اور حضور نے دوزخ دی سیر فرمائی، اور پھر سب تو بڑا حضور دا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ویکھ کے پھر دوبارہ دنیا تے اپنے امتیاں میں تشریف لے آئے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، میں نو قسم ہے اس ستارے دی جو اتنی بڑی سیر کر کے پھر اپنی امت دے وچ واپس آ گیا، کیونکہ اس تو پہلے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بڑے پیارے نبی نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دے پوتے نے، اور حضرت نوح علیہ السلام دے دادا نے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت ادریس علیہ السلام، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، اور بہت سارے صحائف اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور اپنے پیغامات آپ کے ذریعے لوگاں تک پہنچائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دے دادا نے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو بعد سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دے رسول نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک میں ویکھنا چاہنا وا تیرے آسماناں نو اور تیری کائنات نو، اور میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہنا وا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین نو بھیجیا اور فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نو لے کے تسی آسمانہ تے آ جاؤ۔ وہ لوگ جڑے کہتے ہیں کہ حضور آسمانہ تے کیویں چلے گئے، انہوں نے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کیویں آسمانہ تے چلے گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام دی کلی روح نہیں گئی، روح بھی گیا ہے، جسم بھی گیا ہے، آسمانہ تے گئے اور وہاں جا کے اسرائیل دے نال ملے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ویکھنا چاہنا وا کہ جدو انسان دی روح قبض ہوندی ہے تو اس کو کنی تکلیف ہوندی ہے، میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہنا وا، محسوس کرنا چاہنا وا، لہذا تسی میری روح جو ہے وہ قبض کرو۔ اللہ تعالیٰ دے کو اجازت لے کے اسرائیل نے آپ دی روح قبض کی تھی، قبض کر کے پھر واپس لوٹا دیتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں چاہنا وا کہ میں دوزخ نو ویکھاں، دوزخ تو گزراں۔ دوزخ نو ویکھیا، مشاہدہ فرمایا، پل صراط تو گزر گئے اور فرمایا کہ ہن میں جنت ویکھنا چاہنا وا۔ جنت ویکھی، جنت ویکھ کے سب کچھ ویکھ لیا اور جبریل نے کہا کہ حضور ہن آپاں چلیے، فرمایا کہ میں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ موت کا ذائقہ بھی میں چکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت وچ آن تو پہلے دوزخ تو لنگنا پیندا ہے، وہی میں لنگ آیا ہاں، جنت وچ میں آ گیا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جڑا جنت وچ آ جاوے اسی انہوں دوبارہ کٹ دے نہیں، لہذا میں ہن نہیں جانا۔ جبریل نے اللہ تعالیٰ دی طرف جدو توجہ کی تھی، خالق نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ سارا کچھ ساری رضا اور ساری مرضی دے نال ہویا ہے، یہ نہ ایتھے ہی رہنا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بھی آسمانہ تے ہے، چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر ہے اور آپ واپس تشریف نہیں لائے۔ آپ دا جانا، وہاں سفر کرنا اور اتھے ہی رہ جانا، یہ حضور دے معراج تے بہت بڑی دلیل ہے، جن دا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جڑے کہتے ہیں کہ جسم نہیں گیا، کلی روح گئی سی، تو اگر حضرت ادریس علیہ السلام دا جسم جا سکتا ہے تو جو ادریس دا نبی ہے، جو ادریس دا امام ہے، وہ بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو میں عرض کر لگا ہاں کہ حضور دی اے صفت اللہ نو بڑی محبوب لگی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے صرف جنت دوزخ ویکھی ہے، موت دا ذائقہ چکھیا ہے، دوزخ تو گزرے نے، جنت گئے نے، فرمایا میں واپس نہیں جانا۔ حضور نے سب کچھ ویکھ لیا، بلکہ خود خدا نے ویکھ لیا، پھر بھی اپنی امت دے وچ واپس آ گئے نے۔ اتنے خیر خواہ نبی نے اور اتنا مہربان نبی ہے، اتنا رؤوف اور رحیم نبی ہے تو تہاڈا تے میرا آقا ہے۔ وہ لوگ کہ جڑے معراج دا انکار کردے نے، انہاں دیا 3 قسماں نے اور 3 ہی انہاں دے حکم نے۔ معراج دے 3 ہی حصے نے۔ پہلا حصہ ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک، جس کا قرآن پاک کو ایک صراحت دے نال ذکر موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ دوسرا جڑا حضور دا سفر ہے وہ معراج ہے، جو کہ زمین تو لے کے آسمانہ تک ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سفر دا انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، منکر ہے، اسی انہوں دائرہ اسلام تو خارج نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسرا جو معراج ہے وہ آسمانہ تو اوپر جو تمام نشانیاں اور دیگر حضور نے جو چیزاں بیان فرمائیاں ویکھیاں انہاں دا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دا منکر ہے اور اس نو نہیں مندا، اس نو سی جاہل آکھاں گے، محروم آکھاں گے اور بد نصیب آکھاں گے کہ تو حضور نو مان کے بھی حضور دے معراج نو نہیں منیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے کہ اِنَّ معراجہ علیہ السلام 34 مرۃ واحدۃ بجسدہ والباقی بروحہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ٹوٹل 34 مرتبہ معراج عطا فرمایا ہے، اور 33 واری
حضور نے اکلی روح دے نال معراج فرمایا ہے، اور 34واں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو روح دے نال اور جسم دونوں دے نال معراج کرایا ہے۔ تو وہ روایتاں اور وہ حدیثاں یا وہ واقعات جنہ وچ روح دا ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ہی معراج ہویا ہے، ٹوٹل 34 معراج نے جنہ وچوں 33 روح دے نے اور ایک روح اور جسم دونوں دا ہے۔ تو جڑیاں روح والیاں روایتاں نے وہ بھی درست نے، جو جسم والیاں نے وہ بھی درست نے۔ اور آقا علیہ السلام دی معراج دے جو 3 حصے بیان فرمائے جاندے نے، انہاں وچ پہلا ہے اسرا۔ اسرا دا معنی ہوندا ہے سیر کرنا۔ خلق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ تو پہلا حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ جڑا ہے وہ معراج ہے، جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا ثم ارجا بنا الی السماء الدنیا، کہ مسجد حرام تو پھر اسی آسمان دی طرف اساں عروج فرمایا۔ تو زمین تو لے کے پہلے آسمان تک جو سفر ہے اس سفر نو حضور دا سفر معراج آکھیا جاندہ ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے وہ پہلے آسمان تو لے کے مقام کعبہ قوسین تک جو مقام اور مرتبہ اور جو سفر ہے اس نو اعراج آکھیا جاندہ ہے۔ حضور علیہ السلام دے معراج دے متعلق 3 عقیدے عموماً بیان کیتے جاندے نے، اور پہلا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف روحانی معراج ہے، وہ جسم نو مندے ہی نہیں، ان کا حکم میں دونوں پہلے عرض کر دیتا ہے۔ اور جو دوسرے لوگ نے وہ نے کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک حضور دا جو سفر ہے سیر ہے، اس نو روحانی بھی مندے نے اور جسمانی بھی مندے نے، اور مسجد اقصی تو آگے دا جو سفر ہے اس نو جسمانی نہیں روحانی مندے نے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شروع تو لے کے اخیر تک حضور دا سارا معراج اور دا سارا جو سفر ہے وہ جسم اور روح دونوں دے نال ہے۔ اب میں عرض کرنا ہوا کہ جسمانی معراج اسا جو مننے اسا کہنے تو کیا اندے تو کوئی ساڈے کول دلیل بھی ہے؟ تو دلائل موجود نے جڑے اس بات نو واضح کر دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کلے روح دے نال معراج نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے روح اور جسم دونوں دے نال معراج فرمایا ہے۔ اور انہاں وچوں سب تو پہلے جو دلیل ہے وہ سبحان الذی اسرا بعبدہ دا جو لفظ عبد ہے وہ ہے۔ عبد دا معنی ہوندا ہے بندہ، اور عبد دا لفظ اس انسان دے واسطے استعمال ہوتا ہے جندہ روح بھی ہوئے اور جندہ جسم بھی ہوئے۔ اگر انسان فوت ہو جائے ان دی روح جسم دے وچوں نکل جائے اس نو اسی عبد عربی وچ نہیں کہاں گے۔ تو جدو لفظ عبد آ گیا تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے وہ روح دی بھی ہے اور جسم دی بھی ہے۔ اور جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے جنت وچوں براق دی سواری بھیجی، اور روح نو سواری دی ضرورت نہیں ہوندی، روح نو سواری دی ضرورت نہیں ہوندی۔ اور اگر اسی یہ کہیے کہ حضور دی روح سواری تے ہو کے سوار گئی اور اس نے سفر کیتا ہے تو اس وچ حضور دی شان گھٹ جائے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان ود جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جا رہے ساں، موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا وہ قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے پے نے، زمین تے ویکھیا ہے قبر وچ موجود نے، اور جدو آپ چھٹے آسمان تے گئے نے اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود نے۔ تو جنہاں نو حضور نیچے چھوڑ کے گئے نے وہ پہلے پہنچے ہوئے نے، اور وہ روح نال گئے نے، سواری تے بہ کے نہیں گئے، اور حضور سواری ذریعے بھی لیٹ ہو گئے نے،
تو اس وچ حضور دی جو شان ہے وہ کم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دی روح اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ حضور دے پہنچن تو پہلے یا بغیر کسی سواری تو اپنی قبر وچوں آپ آسمانہ تے جا سکتے ہیں، تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ تو جو سواری دا آنا ہے وہ اس بات دی دلیل ہے کہ جسم موجود سی، جسم دے واسطے اللہ تعالیٰ نے سواری بھیجی تاکہ میرا حبیب روح اور جسم دونوں دے نال سواری تے بیٹھ کے آوے۔ اور عزت بھی اس دے نال ہی ہے، شان و شوکت بھی اس دے نال ہی ہے، مقام و مرتبہ بھی اس دے نال ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو شان عطا کرنی ہے۔ اور حضور نو معراج دا دلہا آکھیا جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج دی رات حضور نو دلہا بنایا ہے، اور دلہا جدو سواری تے بیٹھتا ہے تو جسم اور روح دونوں دے نال ہی بہندا ہے، اور اس کو سجایا جاتا ہے، سنواریا جاتا ہے، خوبصورت کیتا جاتا ہے۔ اگر کوئی عیب ہوئے اس کو چھپایا جاتا ہے یا اس کو دور کیتا جاتا ہے۔ تو حضور تو ہے نہیں ہو کہ جڑے ہر عیب تو پاک نے، بلکہ جنہ دے صدقے ساڈے عیب چھپے ہوئے نے، تو پھر انہاں دے واسطے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ایسی سواری بھیجتا اور دلہا بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو روح اور جسم دونوں دے نال بلایا ہے۔ اور جڑی حضور دی خوشبو والیاں حدیثاں نے اساں سننے آ کہ حضور جس سائڈ تو جاندے نے خوشبوآں نال وہ رستہ معطر ہو جاتا ہے۔ ایک خوشبو معراج تو پہلے حضور دے کولوں ایویں نہیں آندی سی۔ معراج تو پہلے حضور علیہ السلام دی خوشبو اتنی عام، مشہور، معروف نہیں سی، کسی نو نہیں آندی سی جنی بعد دے وچ آندی سی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو معراج دا دلہا بنایا ہے تو ایسی خوشبو لگائی ہے، ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ اس تو بعد پھر جدرو گزرے نے اس جگہ نو بھی انہاں معطر کر دیتا ہے۔ تو اگر جسم گیا ہی نہیں، اتنی خوشبو کتھوں آ گئی ہے؟ اتنا پاک کیویں ہو گیا؟ جسم گیا ہی نہیں تھا تو روح تو پہلے ہی پاک ہوندی ہے، اور پھر حضور دی روح دا تو کیا کہنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام جڑے نے آپ جسم دے نال بھی گئے نے اور روح دے نال بھی گئے نے۔ اور تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، خلق کائنات نے فرمایا کہ انہاں دی جڑی اکھ ہے نہ بند ہوئی ہے اور نہ حد تو زیادہ انہاں دی اکھ کھلی ہے۔ اسی جدو کسی نو ویکھنے آ ساری اکھ پھڑکدی ہے، نہ پھڑکے تھوڑی دیر اسی اس نو روک کے رکھیے تو سانو پریشانی ہون لگ پیندی، یا پھر زور نال اسی اکھ کھولاں گے، بڑے زور نال کھول کے رکھاں گے لیکن پھر بھی اکھ وچ پانی آ جائے گا، ایک وقت بعد سانو اکھ بند کرنی پے گی۔ لیکن حضور دی صفت ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے، نہ اکھ جمکی ہے، نہ زیادہ پٹی ہے، نہ بند کیتی ہے، ویکھدے ہی رہے نے۔ اس طرح زیارت کیتی ہے، اتنی خوبصورت زیارت کیتی ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا میرے حبیب نے مینوں انج ویکھیا ہے، یعنی کہ ویکھن والا بیان کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب نو انج ویکھیا۔ محبوب کدے نہیں بیان کرتا کہ مینوں میرے محب نے ایویں ویکھیا ہے، لیکن یہ الگ اللہ تعالیٰ نے شان اپنے حبیب دی رکھی ہے۔ ویکھ حبیب رہا ہے، محب کہہ رہا ہے میرے حبیب نے مینوں انج ویکھیا ہے۔ جڑا بصر لفظ ہے بے سواد رے، یہ جسمانی اکھ دے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ عربی دے وچ جڑا بصر دا لفظ ہے یہ جسمانی اکھ واسطے استعمال ہوتا ہے، دل دی اکھ واسطے استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ نو ویکھیا تو ہے لیکن جسم دی اکھ نال نہیں ویکھیا، دل دی اکھ نال ویکھیا ہے۔ تو جو لفظ بصر ہے یہ لفظ بصر ہے ہی جسمانی اکھ دے واسطے، دل دی اکھ واسطے لفظ آتا ہی نہیں۔ تو جڑا لفظ جس معنی وچ نہیں آتا اس معنی وچ کیویں اس میں استعمال کر سکنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جدو اساں جنت وچ جانا ہے تو ساریاں نے اللہ نو سر دیاں اکھاں نال ویکھنا ہے، زیارت کرنی ہے۔ تو اگر سانو اللہ اتنی طاقت ہمت عطا کر سکتا ہے اسی اس مالک نو سر دیاں اکھاں نال ویکھیے تو کیا ساڈے نبی دی اتنی طاقت نہیں ہوئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو کتنی شان عطا کیتی ہوئے گی جس نبی دا کلمہ پڑھ کے اللہ ساڑی اکھاں میں شرف عطا فرما رہا ہے۔ جیسی غلامی میں ساڑی اکھ آئی ہے تو اس اکھ نو خدا دا دیدار ہو گیا ہے، وہ اکھ والی ذات دی کتنی شان ہوئے گی۔ تو ما زاغ البصر وما طغى، اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو جو معراج کرایا ہے وہ روح
مال جسم دونوں دا کرایا ہے۔ بعض لوگ نے جڑے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جسم ثقیل ہے، آسمانہ تے جانا محال ہے، رستے وچ کرہ نار ہے اور تھوڑا جا وقت ہے، زیادہ سفر کیویں ہو گیا ہے؟ سب تو پہلا تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ دی قدرت تے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس تے انگلی کھڑی نہیں کر سکتا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ دے صفتاں تا ہور بھی بڑیاں نے، اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام ہور بھی بڑے نے، اللہ تعالیٰ نے او کیوں نہ استعمال کیتے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا سی کہ میں اللہ او ہاں جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی، میں رحمان ہاں، میں رحیم ہاں، میں کریم ہاں، میں خالق ہاں، مالک ہاں، میں رازق ہاں، ساریاں اللہ دے صفتاں نے۔ اللہ نے ساریاں میں جو صفت سبحان دا کیوں انتخاب فرمایا ہے؟ جب قرآن پڑھ کے دیکھو گے تو لفظ سبحان آیا ہی ادو ہے جدو کسی نے اس ذات دے وچ عیب لبن دی کوشش کیتی ہے، جدو کسی نے عیب ڈھونڈن دی کوشش کیتی ہے تو خالق نے انہاں دا جواب دیتا ہے، فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تسی اس گل نو سمجھ لو کہ میری ذات پاک ہے ہر عیب دے کولو، ہر نقص دے کولو، اور میں جو چاہواں میں کر سکنا وا۔ خالق نو پتہ سی انہاں میرے حبیب دے معراج تے انکار کرنا ہے، تاں پہلے ہی فرمایا کہ سبحان، اعتراض میرے حبیب تے کرے گا تو میرے تے آئے گا، اور میری شان سبحان ہے، اعتراض نہ کری، مان لین دے وچ تیری نجات ہے۔ حضور علیہ السلام آپ دا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہندے ہی انہوں نے جس دا وقوع عادتاً محال ہوئے، کہ جیڑی چیز ساڑی عقل وچ نہ آ سکتی ہوئے انہوں معجزہ کہندے نے۔ کوئی بھی کام ہے جیڑا ساڑی عقل وچ آ رہا ہے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ پتھر دے وچوں اگر اونٹنی نکل آوے اور وہ حاملہ ہوئے اور بچہ بھی دے اور دودھ بھی دے تو عقل مندی اس گل نو نہیں مندی، لیکن ایویں ہویا ہے۔ اگ بلدی بھی ہوئے اور کئی میلاں تک پرندہ اس تو گزرے اور جل کے خاک ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اگ دے وچ چلے جان، اگ کچھ نہ آکھے، عقل مندی ہے نہیں مندی، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اور معجزہ ہوندا ہی ہوا ہے جڑا عقل وچ نہ آوے۔ اگر عقل وچ نہیں آ رہا تو اس نو دل وچ لیا، ایمان لیا، من لے، ایمان من لین دا انعام ہے۔ اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کرہ ناری ہے، ان دے وچ حضور کیویں گزر کے گئے کہ آسمان اور زمین دے درمیان ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ تے اگ ہی اگ ہے، اس نو کرہ ناری کہا جاتا ہے۔ تو اس دے وچوں کیویں آپ لنگے نے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید دے وچ سب تو پہلی دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے تشریف لائے نے، اللہ نے انہاں نو آسماناں تے بنایا ہے، جنت دے وچ رکھیا ہے، زمین تے بھیجیا ہے۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے بخیر و عافیت سلامتی دے نال وہ سارے کرہ ارض کراس کر کے آ سکتے ہیں، تو ساڈا نبی جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام دا واقعہ میں دونوں پہلے عرض کر دیتا ہے کہ آپ آسمانہ دے تشریف لے گئے نے، روح اور جسم دے نال گئے نے، اور اس مقام تے ٹھہر گئے نے، وہاں ہی آپ دی قبر ہے۔ اگر حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں تو ساڈا نبی بھی جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام تو پہلے اور جو آخری نبی نے، انہوں نے جس وقت آقا علیہ السلام دی بشارت اور خوشخبری سنائی تو لوگ مخالف ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے نے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے۔ وَقَوْلِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شبیہ سی،
جنہوں نے قتل کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسا آسمانہ تے اٹھا لیا ہے بر رفعہ اللہ الیہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اپنی طرف بلند کر لیا ہے یعنی آسمانہ تے بلا لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ روح اور جسم دے نال آسمانہ تے چلے گئے نے اور انہوں نے آنا بھی ہے ابھی بھی موجود نے زندہ نے موت نہیں آئی انہوں نے آنا ہے تو اگر وہ جا سکتے نے وہ آ سکتے نے ہیں کون جڑا تواڈے تے میرے نبی دی خبر دے رہا ہے انہاں دے آن دی خوشخبری دے رہا ہے جڑا خوشخبری سنان والا ہے وہ جا بھی سکتا ہے وہ آ بھی سکتا ہے تو جن دی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اس میں اللہ نے کتنی شان عطا کیتی ہوئے گی تو ساڈا نبی وہ ہے کہ جس کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو آپ جا بھی سکتے ہیں اور حضور علیہ السلام آ بھی سکتے ہیں نہ کوئی جان تو روک سکتا ہے نہ کوئی آن تو روک سکتا ہے اور حضور علیہ السلام سردار نے پوری کائنات دے اور چاہے کوئی انسان ہوئے چاہے کوئی جن ہوئے چاہے کوئی فرشتہ ہوئے وہ حضور دا نوکر ہے حضور دا خادم ہے اور جو جبریل ہے وہ ساریاں تو وڈا حضور دا خادم ہے سب تو وڈا خادم حضور دا جبریل ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ تے ہر مقام تے جبریل نے ہی فرمایا کہ جتھے میرا حبیب ہوئے تو میرے حبیب دے پیچھے پیچھے جانا ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ تساں فلاں جگہ تے آ جاؤ میں تانوں کتاب دیاں گا صحیفہ دیاں گا لیکن آقا علیہ السلام دی وحی دا پڑھ کے ویکھ لو آپ جتھے نے جبریل اتھے ہے یہ کدے بھی نہیں آکھیا گیا کہ حضور ایتھے آؤ گے دونوں وہی ملے گی نہیں تو نہیں ملنی جتھے حضور نے اوتھے ہی جبریل ہے اوتھے ہی اللہ دا پیغام ہے تو خادم ہے جبریل وہ آ بھی رہا ہے وہ جا بھی رہا ہے سارے آسمانہ دے رستے دروازے کراس کرتا پیا ہے انہوں کوئی نہیں روکتا نوکر دی اتنی شان ہے آقا دی کنی شان ہوئے گی تو نوکر نو کوئی نہیں روک سکتا تو آقا نو کون روک سکتا ہے اور جو ساڈا نبی ہے وہ کل کائنات دا آقا ہے ساری کائنات دا سردار ہے سارے نبیاں تو بھی وہ افضل ہے اور کائنات دی ہر چیز تا انہاں دے صدقے ہے یہ کائنات نو وجود ہی انہاں دے صدقے ملیا ہے تو پھر انہاں اللہ تعالیٰ کیوں نہ اپنے کول بلا بھی سکتا ہے واپس بھی بھیج سکتا ہے اور تمام رکاوٹاں اس مالک نے ہی تے لگائیاں نے تو مالک انہاں نو ہٹا بھی سکتا ہے اور وہ لوگ جو کہندے نے کہ تھوڑا جا وقت ہے اور سفر بہت زیادہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے تو قرآن مجید دے وچوں میں کوئی تواڈے سامنے دلیلاں عرض کرنا وا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ ملکہ بلقیس آ رہیاں نے جس وقت سامنے آ گئیاں تو آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس دا تخت منگوانا ہے اس دی ایک وجہ سی کہ وہ چھپا کے آئی سی بن کے آئی سی حفاظت کر کے آئی ہے اور اس نے آکھیا سی کہ اگر وہ نبی ہویا تو میرے آن تو پہلے تخت اتھے ہوئے گا تخت بن کے چھپا کے بند کر کے نال دل میں ارادہ رہ کے آئی سی جب سامنے آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ منگوانا ہے ایک جن نے کیا حضور گھنٹے وچ لے آواں گا فرمایا کہ ٹائم تھوڑا ہے ایک غلام بیٹھا ہے کہندا حضور تسا اک جمکو پہلے تخت ایتھے ہے تو اک جمکن تے کنی دیر لگدی ہے دیکھیا تخت موجود ہے اب وہ جڑا تخت ہے کئی ہزاروں میلاں تو اگر ایک پلک جمکن دے وچ آ سکتا ہے تو کیا ساڈا نبی نہیں آ جا سکتا اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے نظام نہیں بنا سکتا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا بھی نبی ہے اور انہاں دا بھی امام ہے اور دونوں میں عرض کیتا ہے کہ فرشتے سارے حضور دے نوکر نے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جڑے نے وہ بھی حضور دا خادم ہے اور ایک وقت دے وچ ایک گھڑی دے وچ شمال جنوب مشرق مغرب وچ کس جگہ تے موتاں ہوندیاں نے اور وہ ہر کسی دی روح قبض کرتا ہے کدے لیٹ نہیں ہویا کدے پہلے بھی نہیں ہویا کہ کدے یعنی کہ ایک ساہ رہندا ہے تو اس دی روح کٹ لوے یا ساہ ٹیکے گا سی بندے نے دو لے لینے پھر اس نے جا کے روح کٹی کدے ایویں سنیا ہے یا اس طرح ساڈا عقیدہ ہے وے کہ جس دا
جو آخری سا ہے اوندا وہی سا ہے، اس ہی لمحے جنیاں نے مرنا ہے، انہیں ساریاں نو اکھے نے انہاں دی روح کڈ لینی ہے۔ اینی طاقت اسرائیل دی ہے، جڑا اسرائیل دا نبی ہے ان دی شان کتنی ہوئے گی۔ اور یہ شان بھی تو اسرائیل نو اللہ نے عطا کیتی ہے نا، تو حضور بھی تو اللہ دے حبیب نے، اللہ تعالیٰ دے محبوب نے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر تساں ویکھو کہ ساڈی اکھ دے وچ نور ہے، روشنی ہے، سن نظر آندا ہے۔ تو سامنے ویکھو، تواڈے ویکھن تو پہلے تواڈی نظر اختتام میں نظر تک پہنچ جائے گی، جنی تواڈی نظر دی کمپیسٹی ہے اوتھے پہنچ جائے گی۔ تسی ویکھو پہنچی ہوئی ہے، ادھر ویکھو ادھر پہنچی ہوئی ہے، ادھر ویکھو ادھر پہنچی ہوئی ہے۔ جو اس دی حد نگاہ ہے تواڈے ویکھن تو پہلے نظر اوتھے پہنچ گئی ہے۔ اینی طاقت تیری نظر دی ہے، ساڈے نبی دی نظر دی کیا شان ہوے گی۔ تینوں اللہ نے اتنا نور عطا کر دیتا ہے، تیری اکھ نو اے جڑی جسم دی مٹی دی بنی ہوئی ہے اور پانی چربی دی بنی ہوئی اکھ وچ اتنا نور آ گیا ہے، تو جڑا ہے ہی اللہ دا نور، جڑا نور اور نالا نور ہے، اس ذات نو اللہ نے کتنا نوازیا ہوئے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور شان عطا کیتی ہوئے گی۔ اور شیطان دے بارے تھوڑا سارے دا گمان ہے کہ شیطان ایک ہی ہے، یقین بھی ہے، اور بندے کنے نے، اور سارے وقت چ پائی پھردا ہے، اور ہے بھی سارے تو بد ترین مخلوق۔ ساری خلقت دے وچوں اگر سارے تو پیڑی مخلوق یا سب تو برا کہہ لو تسی وہ کون ہے؟ سب تو بد ترین مخلوق شیطان ہے، اور شیطان دی اتنی طاقت ہے کہ وہ کسے لمحے انسان نو خالی نہیں چھڑدا، کہ ہر انسان دے نال ہر وقت ہی موجود ہے، ہر جگہ تے موجود ہے، اور ہر وقت اس نے انسان نو پریشان کیتا ہے۔ تو شیطان دی اتنی طاقت ہے جڑا کہ اللہ دا دشمن ہے، تو اگر شیطان کو اتنی طاقت آ سکتی ہے تو ساڈے نبی کو تو بدرجے اولا ہونی چاہیے، اور اس بھی کئی گنا بڑھ کے ہونی چاہیے، اور ہے بھی، اور اللہ نے عطا بھی کیتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، اللہ نے عطا بھی کیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سانو مننا چاہیے ہے، ساڈا ایمان ایسا ہونا چاہیے ہے۔ اور پھر جو سورج ہے، سورج چوتھے آسمان تے موجود ہے، اور ان کی روشنی ہر جگہ تے برابر پہنچ رہی ہے، جدو نکلتا ہے تو سب کو روشنی آ جاتی ہے۔ یہ آفتاب دنیا ہے، اور ان کی اتنی روشنی ہے، اتنی طاقت ہے، تو جو آفتاب نبی ہے، آفتاب انبیاء ہے، جو سراجم منیرا ہے، جو سب نو چمکا دین والا ہے، اللہ نے اس نے کتنی شان عطا کیتی ہوئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے کتنی روشنی عطا کیتی ہوئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنی قدرت عطا کیتی ہوئے گی۔ یہ کوئی نویں گل نہیں ہے کہ ساڈے مطابق وقت ہور ہے، دوسرے دے مطابق وقت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دے واسطے چاہے وقت تنگ کر دے، اور جن دے واسطے چاہے اللہ تعالیٰ وسیع فرما دے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی ایک کرامت ہے، آپ دا ایک کمال ہے، آپ دا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت گھوڑے تے سوار ہونا وا، اور میں ایک جڑا پاؤں ہے وہ رکاب دے وچ رکھ کے قرآن شروع کرنا وا، اور دوسری رکاب وچ پاؤں پہنچن تو پہلے میں قرآن پڑھ لینا۔ یہ مولا علی دی شان ہے۔ قرآن پڑھن تے بھی کوئی ٹائم لگتا ہے نا، تو ساری عقل وچ یہ گل نہیں آ سکتی، ساری سمجھ وچ نہیں آ سکتی کہ مولا علی علیہ السلام قرآن اینی دیر وچ کیویں پڑھ لیندے نے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھ لینا تو پڑھ لیندے نے، سانو مننا پائے گا کہ وہ پڑھ لیندے نے۔ تو اگر علی دی شان اینی ہے تو نبی دی شان کنی ہوئے گی؟ اگر نبی دا غلام جو کہ شہر دا دروازہ ہے، جو حکمت دا باب ہے، جو حضور دا بھائی ہے، حضور دا نور ہے، اور حضور دا غلام ہے، ان دی اتنی شان ہے تو حضور دی اپنی کتنی شان ہوئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہوں دے واسطے کس طرح سارا جو نظام کائنات ہے اس نے اپنے قبضہ وچ رکھ لیا ہوئے گا۔ فرمایا گیا کہ حضور دا جو معراج ہے
اس دا جڑا سفر ہے دنیا والیاں دے واسطے تو تھوڑا جا ہے، لیکن حضور دے واسطے وہ بہت زیادہ ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کھول دیتی سی اور ادھر ہر شے نو روک دیتا سی۔ ادھر وقت اتھے ہی رکیا رہا ہے اور ادھر وقت جاری رہا ہے، سفر جاری رہا ہے، ملاقات جاری رہی ہے، شرف جاری رہا ہے اور خالق نے اپنے محبوب نو نوازیا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج تے آخری بات میں کر کے انشاءاللہ اپنی گل مکمل کرنا وا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ معراج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اسا انہاں نو آسمان اور زمین دی ہر شے وکھا دیتی تاکہ وہ یقین والیاں وچوں ہو جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان حضور تو تھوڑی ہے، آپ دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، جو امام نے وہ ساڈے نبی نے۔ اور آقا علیہ السلام دے متعلق خالق نے فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ میں اپنے حبیب نو اپنی کچھ نشانیاں دکھاواں۔ اب جڑے بندے کہندے نے کہ نہیں معراج تا مسجد اقصی تک ہی ہے، اگاں نہیں ہے، یا جڑا تساں کہندے ہو کہ حضور آسماناں تے گئے، عرش تے گئے، سدرۃ المنتہا تے گئے، جنت المأوا تے گئے، اللہ نو ویکھیا، تو اے سارا نہیں ہے، تو پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور تو ود گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو آسمان زمین دی کوئی شے نہیں چھڈی، ہر شے ویکھ لئی ہے، اور ساڈے نبی نے بس ایک دو نشانیاں ویکھیا تے بس ہو گئی۔ ایمان تو نہیں نہ مندا، خالق نے ایویں کیتا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تسا اپنی عقلاں نال سوچتے ہو، لیکن میرا قرآن پڑھ کے ویکھو، میرا حبیب ہوئے لَقَدْ رَآ مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرَى، جس نے اپنے رب دیاں وڈیاں وڈیاں نشانیاں ویکھ لئیاں۔ اور اب اس تو بھی آگے ایمان و تازہ کرنے والی بات ہے کہ جو بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے انہاں دا تعلق یا تو زمین دے نال ہے یا آسمان دے نال ہے، اور زمین و آسمان دی ہر نشانی ابراہیم علیہ السلام نے ویکھی ہے، تو وہ وڈی نشانی کیڑی ہے جیڑی تواڈے تے میرے نبی نے ویکھی اور ابراہیم علیہ السلام تو شان بڑھ گئی، وہ جو زیارت ہے وہ زیارت خدا ہے۔ خالق نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے مینوں انج ویکھیا، نہ پلک جھپکی ہے نہ آنکھ زیادہ کھولی ہے۔ فرمایا کہ سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب اتے مطلوب گیا، جبرائیل سی صد لے جان والا، باز آنکھ دے بنا دروازیاں دے، کیویں گیا او عرشاں تے جان والا، پر ایتھے عقل نو ابر دخل کی ہے، جانے جان والا